ناصر بٹ آئندہ پاکستان کے صدر ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہی کہا گیا ہے۔ پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا رہا ہے جس کو کچھ لوگ ناقابل یقین سمجھتے ہیں، لیکن جب ہو گزرتا ہے، ہو کے سامنے آتا ہے تو پھر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ ناصر بٹ صاحب وہی ہیں۔ ارشد ملک آپ کو یاد آ گیا ہوگا، جج صاحب، ان کی ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو لیک کی گئی، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کئی پریس کانفرنسیں کی گئیں۔ وہ ویڈیو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے چلائی گئی، دنیا کو دکھائی گئی، یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے پاس اوروں کی بھی ایسی ہی ویڈیوز موجود ہیں۔ جج ارشد ملک کی طرف سے میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی گئی، ان دنوں بھی وہ جج تھے، ان کے مقدمات بھی میاں نواز شریف صاحب کے سامنے تھے، تو ایک مقدمے میں انہوں نے میاں نواز شریف کو بری کر دیا، دوسرے میں سزا سنا دی۔ ناصر بٹ کی طرف سے ان کے گھر جا کر یا جہاں کہیں بھی ویڈیو بنائی گئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پر دباؤ تھا میاں نواز شریف کو سزا دینے کے حوالے سے۔ بعد میں ارشد ملک صاحب کی طرف سے بھی ایفیڈیوٹ دیا گیا، باقاعدہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ ان پر میاں نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا کس طرح سے دباؤ تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے 50 کروڑ روپے آفر کیے گئے، کس نے؟ حسن نواز نے، بلکہ حسین نواز نے مسجد نبوی کے قریب وہاں پہ ان کو بلایا گیا، کہا گیا کہ یہ 50 کروڑ روپے ہیں، اس طرح سے بیان دے دو، اس طرح سے بیان دے دو۔ ارشد ملک کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ معاملہ بڑا طویل و عریض ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں ناصر بٹ کی۔ انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ کیسے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا وہ تو آپ کے سامنے رکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے وہ کس طرح سے کام کرتے تھے اور آج کل کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ان کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے رانا مقبول، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو بھی سینیٹر بنایا گیا تھا۔ ان کی کیا خدمات تھیں؟ ان کی یہ خدمات تھیں کہ جب میاں نواز شریف کی طرف سے پرویز مشرف کو سیک کیا گیا تھا، آرمی چیف تھے، سری لنکا کے دورے پر گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے تو کہا گیا کہ ان کو کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے، تو رانا مقبول آئی جی سندھ تھے، خود ہاتھ کڑیاں لے کے وہاں پہ پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ غوث علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ تھے، وہ بھی وہاں پہ جا پہنچے پرویز مشرف کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہاں تک معاملہ ان کی فیور میں جا رہا تھا، میاں نواز شریف کی حکومت کے حق میں جا رہا تھا، لیکن پھر ایسا پانسا پلٹا کہ پرویز مشرف کے ساتھی طاقت میں آ گئے، جرنیل تھے، اور ان دو کو بھی گرفتار کر لیا گیا، رانا مقبول کو بھی اور غوث علی شاہ کو بھی۔ تو رانا مقبول کو اسی کی پاداش میں جو کچھ انہوں نے میاں نواز شریف کی خدمت کے لیے کیا تھا، ان کو سینیٹر بنایا گیا۔ گزشتہ سال وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کی خدمت کر کے گئے اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ ان کو شاید یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے ہاں نہیں جانا، بلکہ نواز شریف کے ہاں ہی ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ایسے خدمت گزاروں میں ایک تو ناصر بٹ ہیں، اور آپ نے ایک نام سعید الزمان صدیقی صاحب کا بھی سنا ہوگا، وہ گورنر ہاؤس سندھ میں ان کا انتقال ہوا تھا، بطور گورنر ہی ان کی بھی میاں نواز شریف کے لیے بڑی خدمات تھیں۔ سجاد علی شاہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، تو ان کے مقابلے میں میاں نواز شریف نے ان کی عدالت بھی لگوا دی، اور پھر سجاد علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان کے طور سے نکال دیا گیا عدالت سے، ان کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے، ان کی عدالت پر حملہ بھی کیا گیا۔ سعید الزمان صدیقی صاحب مقابلے میں عدالت لگا کے بیٹھتے تھے، اور اسی سلسلے میں پھر ان کو گورنر سندھ بنایا گیا۔ میاں نواز شریف کراچی جایا کرتے تھے اور کچھ عرصہ کے لیے لانڈی جیل میں بھی رہے تھے۔ پرویز مشرف نے ان کو لانڈی جیل میں ڈالا ہوا تھا، وہی جہاز اغوا کے سلسلے میں جس میں پرویز مشرف سری لنکا سے آ رہے تھے، اور میاں نواز شریف کے جہاز کے لیے کہا گیا کہ اس کو پاکستان سے باہر لے جاؤ۔ میاں نواز شریف پر پرویز مشرف کے دور میں بغاوت کا مقدمہ چلا، جہاز کو ہائی جیک کرنے کا مقدمہ چلا، تو اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب کراچی کی لانڈی جیل میں ہوا کرتے تھے۔ وہاں جو کوئی ان سے جا کے ملتے، پتہ چلا کہ ممنون حسین صاحب میاں نواز شریف کو دہی بھلے کھلایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے دہی بڑے بڑے مشہور تھے، تو میاں نواز شریف صاحب نے ان پر بھی دیا کی اور ان کو صدر پاکستان بنا دیا۔ لندن میں آج کل کیس چل رہا ہے، بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب نے میجر عادل راجہ کے خلاف کیس کیا تھا، لندن میں کیس کیا تھا۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ وہ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں جس میں پاک فوج کے جرنیلوں کے حوالے سے وہ ایسا کچھ کہہ جاتے ہیں جس کو کردار کشی کہا جا سکتا ہے، اور ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو آرمی ایکٹ کے خلاف ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو پاکستان میں کورٹ مارشل ان کا ہوا، ان کو سزا سنائی جا چکی ہے ان کی غیر موجودگی میں۔
اسی طرح سے ان کی طرف سے جو انتخابات ہوئے تھے جولائی 2022 میں ضمنی انتخاب ہوئے تھے، ان دنوں جنرل باجوہ موجود تھے اور ان انتخابات میں تحریک انصاف کی طرف سے مسلم لیگ نون کا دیگر پارٹیوں کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات تھے پنجاب اسمبلی کے، جس میں 17 سیٹیں تھی، شاید ان میں صرف 2 مسلم لیگ نون جیت سکی تھی، باقی ساری سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس معاملے کے پیچھے بھی جنرل باجوہ تھے۔ وہ یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ جس طرح سے میں نے ابھی یہ سارا کچھ مینیج کیا ہے، آئندہ میں انتخابات کرواؤں گا۔ وہ عمران خان کو کہتے تھے کہ میں انتخابات کروا دیتا ہوں تو اس میں آپ کی تحریک انصاف کو جتوا بھی دیتا ہوں۔ ان انتخابات کی انتخابی مہم کے دوران جس طرح سے پنجاب میں حکومت کر رہی تھی، رجیم کر رہی تھی، محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو عادل راجہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ کس طرح سے الیکشن کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب پر الزام لگایا جو لاہور میں ISI کے ہیڈ تھے، تو اس پر بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب اپنا معاملہ عدالت میں لے گئے، برطانیہ کی عدالت میں لے گئے، اور یہ کیس آج کل وہاں پہ چل رہا ہے۔ وہاں پہ شاہین صاحبائی صاحب کو بطور گواہ پیش کیا گیا ہے، بیرسٹر شہزاد اکبر بھی گواہ کے طور پر پیش ہو چکے ہیں، اسی طرح سے کرنل اکبر وہ بھی گواہی دیں گے۔ تو وہاں بھی ناصر بٹ صاحب جا نکلے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پہ جب شہزاد اکبر گواہی دینے کے لیے آئے، یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کو گالیاں بھی دے رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے۔ جس طرح کی ان کی باتیں ہیں، جس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو گلو بٹ کہہ دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ غلط ہوگا۔ شہزاد اکبر کا پیچھا کر رہے تھے، تو اس سے یہ کیا بتانا مقصود تھا ان کی طرف سے کہ یہ بریگیڈیئر راشد نصیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بریگیڈیئر راشد نصیر کے حوالے سے یہ کیا باور کروانا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی ہے بطور پارٹی، اور کیا بریگیڈیئر صاحب بھی مسلم لیگ نون کی آشیرواد وہاں پہ چاہتے ہیں۔ جس طرح کی مسلم لیگ نون کے لیے ان کی خدمات ہیں ناصر بٹ کی، تو ان کو صدر پاکستان لگایا جا سکتا ہے، پاکستان کا گورنر بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن 2 چیزیں میاں نواز شریف صاحب ان کے حوالے سے نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب مجبور ہیں، کیونکہ قانون ایسا فی الحال نہیں ہے، نہ تو ان کو یہ آرمی چیف لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ ان کو کسی ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا سکتے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کے بس میں اختیار میں ہوتا تو ان میں سے ایک عہدہ بھی ان کو دے دیا جاتا۔ یہ صرف اسی پارٹی میں نہیں ہے بلکہ دوسری پارٹیوں میں بھی ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہو گیا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، تو سب سے پہلے شہاب الدین صاحب پر آصف علی زرداری کی نظر گئی تھی۔ ان کو کہا گیا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے کاغذات جمع کروا دیے جائیں، لیکن ان کے پیچھے ایسے ایجنسیاں لگیں کہ ان کو دوڑ کے بھاگ کے جا کے پشاور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت کروانا پڑی تھی۔ آصف علی زرداری نے ان کو جواب دینے کے لیے راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا، جو ان دنوں میں سب سے زیادہ کرپشن میں ملوث پائے جاتے تھے یا ان پر الزامات تھے۔ راجہ رینٹل ان کو کہا جاتا تھا، اربوں روپے کے بجلی گھر، کرائے کے بجلی گھر، ان میں کرپشن میں ان کا نام سر فہرست تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میجر عادل راجہ جو کچھ پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جرنیلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پاک فوج کے اندر کی باتیں بھی باہر بتا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان پر آرمی ایکٹ پہلے لگ چکا ہے، آئندہ بھی شاید لگے گا، اس سے بھی سنجیدہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح کے ویلاگ کرتے ہیں جس سے اتفاق کرنا ناممکن نہیں ہے۔ بہرحال ان کے حامی بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب کی طرف سے ان کو برطانیہ کی عدالت میں کھینچا گیا، اور یہ امریکہ میں موجود ہیں، وہاں سے یہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ISI کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے تک ہی محدود رکھنی ہے کہ ISI یہ بھی کر لیتی ہے، یہ بھی کر لیتی ہے، اور یہ نہیں بھی کرتی۔ وہاں پہ پیش ہونے والے گواہ زیادہ تر پاک فوج کے لیے زیادہ نرم گوشہ نہیں رکھتے، گو کہ وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، لیکن ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کیا گواہی دیں گے، کیا بات کریں گے، ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب اپنا معاملہ برطانیہ عدالت میں لے گئے، تو وہاں پہ ISI کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ پاکستان تک محدود رہتا تو بہتر تھا۔ اس کیس میں عادل راجہ جیتے ہیں یا راشد نصیر جیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر ہے کہ پاکستان کے حوالے سے، وہاں پہ پاک فوج کے حوالے سے، ISI کے حوالے سے جو باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں آئندہ ہوں گی، اور جو فیصلہ آئے گا وہ دیکھتے ہیں کہ راشد نصیر صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا پھر عادل راجہ کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ فیصلے میں جو بھی جیت جائے، لیکن یہ ہمارے پاکستان کی، ہماری فوج کی، ہماری ISI کے لیے بالکل بھی کسی صورت بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر راشد نصیر ہارے یا بریگیڈیئر راجہ ہارے، بریگیڈیئر راجہ جیتیں یا بریگیڈیئر راشد نصیر جیتیں، پاکستان ہار جائے گا، پاک آرمی ہار جائے گی۔ میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے اندر ہو جائے، پاکستان کے باہر ہو جائے، برطانوی عدالتوں میں ہو جائے یا کسی اور عدالت میں، امریکہ کی عدالت میں ہو جائے یا دنیا کی کسی بھی عدالت میں، عالمی عدالت میں ہو جائے یا اقوام متحدہ میں، پاکستان کسی صورت بھی ہار نہیں سکتا۔ نہ پہلے کبھی ہارا ہے، نہ اب ہار رہا ہے اور نہ ہی آئندہ ہارے گا۔ پاکستان زندہ باد۔